السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ 10 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے ہلاکو خان کو جانتے ہیں آپ؟ اس کی موت کیسے ہوئی تھی؟ بڑی عبرتناک موت ہوئی تھی۔ دنیا کا وحشی ترین انسان ہلاکو خان بڑی شان سے اپنے گھوڑے پر سوار بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی ہوئی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی تھیں، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے سامنے قتل کرتے ہوئے دیکھنا تھا۔ وہ ظالم بولا، ان سب کے سر قلم کر دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے کی، پھر چوتھے کی گردن گئی۔ پہلے صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا، وہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے آدمی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا اپنے ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا، اور مسلمانوں کے قتل عام کا منظر دیکھ کر انتہائی خوش ہو رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر جب تلوار کے وار شروع کیے تو گردنوں کی گردنیں گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے، تو وہ بھاگ کر دوسری صف سے تیسری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری صف ہے، اس کے بعد یہ بابا کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف بوڑھے کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے، یہ کب تک بچے گا بوڑھا بابا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے آدمی پر تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں کٹ رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے آدمی کے پاس پہنچا تو ہلاکو خان نے آواز دی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ مت بتا، کچھ مت کہنا، اس کی گردن مت اڑانا۔ بوڑھے بتا، پہلی صف سے تو دوسری صف میں بھاگ گیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ بوڑھے اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں بچی، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے آدمی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی آ پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑا کہ شاید تیسرے میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بڈھے کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بیکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں آج میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر شے کے مالک اس وحدہ لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا بھی سکتی ہے۔ ہلاکو خان نے بڑے تکبرانہ انداز میں کہا، کیسے بچا سکتا ہے وہ تجھے؟ اور یہ کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے گرز گر پڑا۔ ہلاکو خان بڑا چابک دست، ہوشیار، جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے گرز کو اٹھانے کے لیے جب نیچے جھکا تو زمین پر گرنے سے پہلے تاکہ اسے ہوا میں پکڑ لے، اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا وہاں سے گھوڑا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بہت ایفرٹ کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے پٹخ کر اس قدر لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹ میں اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے باوجود ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت اس کا سر پوری طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور بزرگ بڑے آرام سے اور بڑے سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ناظرین، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرنا چاہیے،
کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، جب اسے انصاف نہ مل رہا ہو، دنیاوی قانون حرکت میں نہ آ رہا ہو، تو میرا اللہ انصاف کرتا ہے۔ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم اور تکبر سے محفوظ فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو یہ عبرتناک انجام دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، ہو سکتا ہے کوئی اس ویڈیو سے سبق حاصل کر جائے۔ بہت شکریہ۔